شاعر بھی بہت اچھے ہیں, کم لکھتے ہیں لیکن بہت امپریسو لکھتے ہیں. اردو میں بھی لکھتے ہیں, پنجابی میں بھی. تو پنجابی کی 2 نظمیں, حال و پاریا, پاریا مطلب دعائی, حال و پاریا میرے ربا یہ کی ہوندا جائے میرے تن دی پونی نو کوئی ہور ہی کتدا جائے. دوسری نظم ہے, مڑ مڑ کیوں آوڑ دیو, مڑ مڑ کیوں آوڑ دیو تسی تے مر گئے ہو, اپنے ہتھیں کوریں وچ لایا سی, مٹی دتی ہاتھ چکے مڑ آئے سا کر, کیوں آندے ہو یاد تسی تے مر گئے سو. خواتین و حضرات, ایک اور مجھے واقعہ منٹو صاحب کے حوالے سے یاد آتا ہے. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ شاید اوپر نیچے درمیان تھی کتاب یا کون سی تھی, تو وہ آیا کہ بھئی وہ چھپ رہی ہے. اچھا, سرمد کی طرح مجھ پہ کوئی قدغن نہیں تھی, میں 8ویں جماعت میں بھی منٹو پڑھ سکتا تھا. ہمارے گھر میں ایک لبرل جو تھا سلسلہ 12, تو میں نے منٹو انہی زمانوں میں پڑھا, تو میری انسپریشن بھی وہی تھے. تو میں گیا مکتبہ جدید تھا شاید, جہاں پہ حنیف رامے ہوتے. حنیف رامے بعد میں چیف منسٹر ہوئے, آپ کو پتہ ہے, جو بھی میں ایڈمائر ہیم ویری مچ, جو مصورانہ خطاطی ہے اس کے پائنیئر حنیف رامے, سب سے پہلے انہوں نے باقاعدہ آغاز کیا. تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے, میز پہ کام وام کر رہے ہوتے تھے. تو میں گیا, تو میں نے کہا جی یہ کتاب مجھے چاہیے. 10 آنے اس کی قیمت تھی. انہوں نے کہا بیٹا 5 آنے ایڈوانس دے جاؤ, اور جب چھپے گی لے جانا, تمہارے پہلی کاپی مل جائے گی. میں روزانہ چکر لگا دوں. تو ایک دن میں گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ چھپ تو گئی ہے, دفتری کے پاس ہے. میں نے کہا جی کس دفتر؟ انہوں نے کہا شالمی چلے جاؤ. پھر میں شالمی گیا, اور وہاں پہ وہ چٹ دی ان کو. ظاہر ہے وہ 5 آنے جو تھے وہ بھی میں نے ان کو پے کیے رامے صاحب کو. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک ابھی دفتری سے آئی ہوئی پہلی کتاب منٹو صاحب کی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی فیلنگ کیا, اس کی خوشبو ہی علیحدہ ہوتی. تو سرمد سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آئی بیلیو یہ جو ہوتا ہے تسلسل ٹیلنٹ کا, اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ نہیں ہے کہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ادیبوں کے شاعروں کے بچے نہایت ہی نالائق ہوتے. آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ گھریلو ماحول ایسا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو وہ مطلب تھوڑی سی انکریجمنٹ ملتی ہے, لیکن انٹل انلیس یو ہیو اٹ ان یو آپ پرومیننٹ نہیں ہو سکتے. بڑے بڑے لوگوں نے اپنے بچے داخل کیے, کوئی ایکٹر یہ وہ ناکام ہو گئے. تو آپ نے کیا اپنے بزرگوں سے, دادا سے بھی, سلطان صاحب سے بھی, عرفان سے بھی, کیا انسپریشن لی جس کی وجہ سے آپ ادھر آئے؟ طاہر صاحب, ڈیفینیٹلی جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اور طرح کی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. جیسے ابا, میں چھوٹے ہوتے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کام کیا کرتے ہیں, کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں, لوگ ششدر رہ جاتے ہیں, لوگ اپنا کیو توڑ کے کہتے ہیں تسی اگے آ جاؤ, چاہے وہ کباب کی دکان ہے یا کہیں بل جمع کرانے, یو نو. سو آئی بی آنیسٹ, میں ڈاکٹری پڑھ رہا تھا, میں نے پری میڈیکل کیا, پھر میں نے جی سی سے ایم ایس سی سائیکالوجی کیا. تو میرا بہت وہ والا گھر میں نہ اس طرح کا ماحول تھا کہ ابا ضرور اس طرف ہی لانا چاہتے تھے, لیکن somehow I feel کہیں کریٹیو ایک تھی فیل ہوتی تھی. کبھی کچھ ٹوٹا پھوٹا لکھ لیا, تھوڑی بہت میں نے ریڈیو بھی کیا تھوڑا سا. تو وہاں بس یہی تھا کہ میں نے اگر کوئی چیز سیکھی تھی تو وہ کافی انتھک محنت کرنے والے ایک انسان کو میں نے دیکھا. دادا تو بہت پہلے وفات پا گئے تھے. اچھا, میں ایک اور میری آبزرویشن ہے جی, اور وہ غلط نہیں ہوتی, منٹو صاحب کی طرح میں بھی فیس دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ آپ کے اندر دادا کی اور عرفان کی ایک کنٹینیوٹی ہے, شاید آپ کو معلوم ہے, اور وہ ہے آپ کی آواز. ہاں بات پتہ ہے, آئی ڈونٹ نو. آواز میں وہ جو ایک خاص لہک ہے, وہ سلطان پھرست میں بھی تھی جب وہ دیہاتی پروگرام کرتے تھے, ڈرامے کرتے تھے. عرفان تو میرے ساتھ. تو بہرحال وہ جینیٹک ہوگا آنیسٹلی, بیکاز وہ دادا کو تو میں نے بڑی مشکل سے ریڈیو پہ میں نے امی کی کچھ ریکارڈنگز ایک دفعہ نکلوائیں, دادا والی تو میں نے کبھی نہیں سنی آج تک آواز ان کی. ہم نے سنی تو وہ جی, اور میں لوگوں سے ہی سنتا ہوں. تو آئی فیل, بلکہ میں نے ان کے آٹوگراف آپ کو بھیجے. بالکل, اور میں نے بہت زیادہ میں خوش ہوا اس کو پڑھ کے. اور جو بات انہوں نے کہی وہ آپ کو پتہ ہے اس کی ٹائمنگ بہت عجیب تھی. وہ کہیں یہ سب زندگی تماشا کے تماشے کے پہلے ہی آئے. آئی تھنک کہیں وہاں سے میں کچھ ہوا کہ تو آئی تھنک اس تسلسل میں
چیز جو سیکھنے کو ملی وہ یہی ایک تو کہ ابا کو میں نے دیکھا جی وہ صبح کے وقت کوئی چھوٹا سا پروڈکشن ہاؤس بھی رن کرتے تھے. ایک زمانے میں وہ ریڈیو کے وہ وائس اوور ریکارڈ ہوتے تھے وہاں, پھر کوئی چھوٹے موٹے اشتہار بنتے تھے. بلا ناغہ ابا تھیٹر کرتے تھے, بیچ میں فلموں کی شوٹنگ بھی تھی, ڈرامے بھی, اور پیسے ملا جلا کے بھی بس اتنے ہوتے تھے کہ ایک ایچ ایس این میں بھیجا تو گیا لیکن ایک ساتھ تنبیہ کے ساتھ کہ یہ بڑا خرچہ ہے جو تم پہ ہو رہا ہے. تو یو نو سو آئی تھنک ہارڈ ورک کی ایک رسپیکٹ وہ. اینڈ سیکنڈلی ابا نے چونکہ آن کیمرہ زیادہ کام کیا تھا, میں اپنی نیچرل انکلینیشن کی وجہ سے بیہائنڈ دا کیمرہ زیادہ رہا, تو اس لیے وہ کبھی ڈائریکٹ کمپیریزن اور کبھی آئی تھنک ابا حالانکہ کہتے نہیں جی پیو پتر بھی ایک فیلڈ چ ہون تے جیلسی ہوندی ہے, مجھے ابھی تک تو فیل نہیں ہوئی ان سے, ان کو ہوتی ہے مجھے نہیں پتا. تو میں ہمیشہ ان کو ایڈمائر ہی کرتا ہوں اس بات پہ کہ وہ, اور وہ اچھے اس طرح سے ناقد بھی بہت تھورلی پڑھا منٹو. آپ ان کی سائیکی سے واقف, آپ جانتے ہیں کہ وہ کس پیٹرن پہ سوچتے تھے, اوور آل معاشرے کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے, اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں لبرل ایٹیٹیوڈ ان کا چیزوں میں. لوگوں کا خیال ہے کہ اوور لبرل تھے, میرا نہیں خیال. جس طرح ایک کرٹک نے لکھا تھا کہ معاشرے کی جو گندگی ہے وہ پڑی ہوئی ہے, ہم جیسے لوگ عام لوگ بو آتی انہیں وہ چلے جاتے ہیں, لیکن منٹو وہاں بیٹھ جاتا ہے, وہ سراغ لگانا چاہتا ہے کہ یہ بو کیوں آ رہی ہے. چنانچہ جڑاوالا میں جو کچھ ہوا, 25 چرچ جلا دیے گئے, بائبل جلا دی گئیں, کراسز جلا دیے گئے, 80 کے قریب گھرانے تھے وہ جلا دیے گئے. تو اس کا دکھ میرے اندر بہت شدید. اور اسی طرح ہی پہلے اور بھی ایسے انسیڈنٹ ہوئے, میں نے ان کے بارے میں لکھا بھی, کہانیاں بھی, لیکن اس انسیڈنٹ کے بارے میں نہیں لکھوں گا. میں کہاں تک لکھوں, ان میں تسلسل اتنا ہے. تو وٹ ڈو یو فیل کہ اگر منٹو ہوتے تو یہ جڑاوالا انسیڈنٹ کو کس طرح محسوس کرتے یا لکھتے؟ سب بہت سے پیرابلز یا بہت سے ایسے چیزیں یاد آ رہی ہیں جو ان کی ہی ہیں. مطلب میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ کھول دو نے جس طرح وہ جھنجھوڑا تھا, تو کھول دو آج تک مجھے جھرجھری آتی ہے. اور کھول دو کا جو مطلب اساس ہے کہ جب بھگدڑ مچتی ہے, جب اس طرح موب کے ہاتھ میں آتا ہے اس طرح کی پاور, تو ادھر تو نہیں پتا کہ یہاں پہ کون مسلمان کے ساتھ بھی کرنے کا چانس لے گئے تھے, رائٹ. پھر جو مجھے بہت ایک اور پتہ نہیں اس کے بارے میں مزید سینسٹیو معاملہ ہو جاتا ہے کہ گفتگو کبھی نہیں کر سکا میں, لیکن جو میرا دل چاہتا ہے وہ یزید ہے افسانہ. مطلب یزید بھیانک ہے, افسانہ ہے بھیانک باقاعدہ. لیکن وہ جو لائن ہے اور اس کے پیچھے جو منٹو صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ بولتا ہے اینڈ میں کہ میرا یزید پانی کھولے گا, تو وہ جو ایک لیبلز میں سے صرف طبقات میں سے چیزوں کو بار بار اسٹیریوٹائپ بنا کے ہم پرپیچویٹ کر رہے ہیں, وہ غلط ہے. یہاں تو کچھ ویسی ہی توڑ کی ضرورت ہے کہ یزید کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. تو بہت کچھ سیاہ حاشیے میں, جیسے مجھے وہ چھوٹی چھوٹی جو انہوں نے وہ عبارتیں, اس میں ایک ہے اس کا لب لباب ایسا ہی ہے کہ جی وہی کہ ہندو ہے پکڑ لو اور یہ کر دو اور وہ کر دو, اور پھر وہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں او ہو بھائی یہ تو مسلمان نکلا, چلو اس کو گنگا رام لے چلتے ہیں. تو مطلب اب وہ سب باتیں واقعی آپ کو پھر اتنی وہ ون وشز کہ وہ بھی ریلیونٹ نہ ہوتی. دل میں خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے قصہ, اور ہم ابھی بھی اس کی ریلیونس نہ. اچھا, امرتا پریتم نے لکھا نا آج آکھاں وارث شاہ نو, تو وہ کہتی ہیں کہ اٹھ قبراں وچ بول, یا آخر میں کتھوں لب کے لے آئیے وارث شاہ کو. تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس انسیڈنٹ کے حوالے سے کہ کتھوں لب کے لے آئیے منٹو ایک آنیسٹلی. بٹ پتہ نہیں جتنی خرابی ہم نے کر دی, مجھے نہیں پتا کہ ایک منٹو سے ٹھیک ہوگا کہ نہیں. ادھر تو کئی منٹو آنے پڑیں گے, کیونکہ یہ واقعی وہ ایک رات جو ان سب لوگوں نے اپنے گھروں سے دور کھیتوں میں گزاری, اس ایک رات کا اس بچے کا رونا اور وہ بے سر و سامانی کا ایک منظر, ہم اس کو, اور یہ نہیں معلوم کہ قصور کیا, ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے. کچھ irreversible ہوتا ہے ڈیمیج. آئی تھنک یہ تو ایک بھیانک چیز ہے جو شرمندگی بھی اس پہ
جتنی بھی کی جائے سب کے بہار زندگی یہی تو تماشا ہے. مکھ چند